السلام علیکم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور حج کے دنوں سے جو ہے وہ ضرور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم سال کے بہترین دنوں میں سے گزر رہے ہیں اور عید بالکل ہمارے سر پہ کھڑی ہے، اور تو میں نے سوچا تھوڑی سی گروسری شاپنگ کر لی جائے اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو قربانی کے حوالے سے جو کچھ چیزیں مجھے پتہ چلی ہیں اور تھوڑی بہت اس حوالے سے انفارمیشن آپ سب سے شیئر کی جائے اور اپنی جو ہے نا نالج میں بھی اضافہ کیا جائے۔ اس ٹائم میں جا رہی ہوں، یہ بس سٹاپ ہے اور ہم بس میں بیٹھ کر گروسری کرنے جائیں گے۔ آج ہمارا جو کہہ لیں کہ جدھر ہم نے جانا ہے وہ کوپ ہے۔ کوپ جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ کی ایک بڑی کمپنیز میں سے ایک ہے اور کافی بڑی جو ہے وہ سپر مارکیٹ ہے وہ، اور جہاں ضرورت کی سب چیزیں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں۔ اور یہ بس ہماری دوسری سائڈ پہ آ گئی ہے اور یہی آگے سے ٹرن ہو کر ہمارے پاس آئے گی۔ چلیں جی، ہم اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچ گئے ہیں، کوپ پر، اور یہ ہم جا رہے ہیں اندر۔ تو کچھ حدیث میں آپ سے شیئر کروں گی اور اللہ تعالیٰ کا قربانی کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت کرتے ہیں تھوڑی بہت۔ تو جی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ تو قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہماری نیت دیکھتا ہے کہ جو ہم قربانی کر رہے ہیں اس کے پیچھے ہماری نیت کیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ اگر ہم دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں تو اس کو یہ بھی پتہ ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں تو اس کو یہ بھی معلوم ہے۔ تو پیچھے ہماری نیت جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ قربانی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، اور ہم سنت کے اوپر عمل پیرا کرتے ہوئے ہم قربانی کر رہے ہیں۔ اس کے اندر پیچھے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دکھاوے کا، جیسے آج کل لوگ بہت زیادہ ٹرینڈ ہو گیا ہے، میں نے 10 لاکھ کا جانور خریدا، میں نے فلاں لاکھ کا جانور خریدا۔ آپ سوچیں کہ آپ نیت اس کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے آپ کی نیت اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا تھا یا دکھاوا کرنا تھا۔ تو ہمیں ان چیزوں سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، اور جو دوسرے لوگ اپنے دوستوں کو، فرینڈس کو جو اس قسم کا سوچتے ہیں یا بیک اینڈ پہ وہ سوچتے ہیں، ان کو بھی اس کے بارے میں بتانا چاہیے اور منع کرنا چاہیے۔ تو جی، یہ ہم دیکھ رہے ہیں سوشی وغیرہ پڑی ہوئی ہے یہاں پہ۔ مجھے تو اتنی پسند نہیں ہے سوشی لیکن جنہیں پسند ہیں وہ یہاں سے لے سکتے ہیں۔ یہ سارا ریڈی میڈ فوڈ ہے، اور اگر آپ جلدی میں ہیں اور لنچ کا ٹائم ہے آفس سے تو آپ یہاں سے جو ہے وہ خرید سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے دھنیا، پودینہ اور دوسری بیسل اور کافی کچھ یہاں پہ رکھا ہوا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ساری ویجیٹیبلز وغیرہ جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں۔ چلیں جی، ایک اور میں آپ سے حدیث جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں، اور کافی لوگوں کا یہ بھی ایک ہوا تھا کہ جی قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ وہ پیسے غریب کو دے دو اور جو ہے وہ اس سے کوئی اور نیک کام کر لو، لیکن جانور ذبح نہ کرو۔ اور یہ کافی جو ہے وہ آپ کہہ لیں جو ویجیٹیرین بنتے ہیں سو کالڈ، ان لوگوں کی، اور جو اس حوالے سے یہ بھی ایک ٹرینڈ چلا تھا۔ لیکن اس کے بارے میں بڑی ایک اسٹرانگ حدیث ہے کہ جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ ہمارا فرمان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ اگر آپ قربانی کر سکتے ہیں اور آپ نہ کریں تو پھر آپ کو ہماری مسجدوں کے پاس آنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑی جو ہے اسٹرانگ حدیث ہے ہمارے پاس۔
تو ہمیں جی قربانی اگر ہم کر سکتے ہیں تو ہمیں بالکل کرنی چاہیے، اور جتنی ہماری استطاعت ہے اس حوالے سے ہمیں بالکل جو ہے وہ قربانی کرنی چاہیے۔ اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اب ہم ڈیری کے سیکشن میں آ گئے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کی چیز پڑی ہوئی ہے۔ سوئٹزرلینڈ تو جی کہہ لیں گڑھ ہے چیز کا، اور دنیا جہان کی ہر چیز، اور کچھ تو اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں کہ وہ آپ کھا ہی نہیں سکتے، تو یہ بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ اور ہم پاکستانی جو ہیں وہ چیڈر اور موزریلا تک ہی ٹھیک ہیں۔ اور یہاں پہ یوگرٹس وغیرہ پڑے ہوئے ہیں۔ اور ایک میں شیئر کر دوں کہ میں نے کافی اس کے اوپر ریسرچ کی ہے، یہ جو فلیورڈ یوگرٹ ہوتے ہیں یہ بالکل بھی ہیلدی نہیں ہوتے، کیونکہ اس کے اندر ایکسٹرا شوگر ہوتی ہے، تو اور جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم نیچرل دہی جو ہے وہی استعمال کریں، تو وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، بجائے کہ ہم فضول کی اپنے اندر جو ہے وہ فلیورڈ یوگرٹ لے کے اس کے اندر جو ایکسٹرا شوگر ہے وہ اپنے جو ہے جسم کے اندر ڈالیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ سمپل دہی جو ہے، نیچرل جو دہی ہے وہ دہی لیں۔ ایون کہ آپ کو کہتے ہیں لو فیٹ دہی بھی نہیں کھانی چاہیے، جو پراپر دہی ہے فل فیٹ والی یوگرٹ وہ استعمال کرنی چاہیے۔ ایک تو اس کا فائدہ بھی زیادہ ہے، اور اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہے۔ یہ ابھی تک ہماری چیز وغیرہ ہی چل رہی ہے یہاں پہ۔ ایک اور میں آپ سے حدیث شیئر کر رہی ہوں۔ سیدنا حضرت حسن ابن علی سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے خوش دلی اور ثواب کی نیت سے قربانی کی، وہ اس کے لیے آتش جہنم سے حجاب روک ہو جائے گی، مطلب کہ وہ اس کو روک لے گی۔ اور یہ سبحان اللہ کتنی خوبصورت حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں بتاتی ہوں آپ کو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مال عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا، اس سے زیادہ کوئی مال پیارا نہیں۔ یہ طبرانی سے جو ہے وہ مخصوص ہے حدیث، اور یہ بھی بڑی جو ہے اسٹرانگ حدیث ہے۔ ایک اور ساتھ چلتے ہیں، حدیث شیئر کرتے ہیں۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جن جانوروں کے بدن پر اون ہے تو اس اون کا کیا حکم ہے؟ کیا اس پر بھی کچھ ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اون کے ہر بال کے عوض بھی ایک نیکی ہے۔ خواتین و حضرات غور کیجئے، اس سے بڑھ کر اور ثواب کیا ہوگا کہ ایک قربانی کرنے سے ہزاروں لاکھوں نیکیاں مل جائیں۔ ایک بھیڑ اور دمبے کے بدن پر لاتعداد بال ہوتے ہیں، اگر کوئی صبح سے شام تک گننا بھی چاہے تو وہ نہیں گن سکے گا۔ تو سوچئے کہ ہم قربانی پر تھوڑے سے پیسے خرچ کر کے کتنی بے حساب نیکیوں کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اس قدر اجر و ثواب کو دیکھ کر ہمیں خوب بڑھ چڑھ کر قربانی کرنی چاہیے۔ واجب تو واجب ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے مال میں وسعت دی ہے تو نفلی قربانی بھی کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو جہاں آپ اپنی طرف سے قربانی کر رہے ہیں وہاں اپنے مرحوم عزیز، مثلاً کسی کے ماں باپ اگر فوت ہو گئے ہیں اور بہن بھائی نہیں ہیں تو ان کی طرف سے بھی قربانی کرنی چاہیے، تاکہ ان کی روح کو بھی یہ عظیم و شان ثواب جو ہے وہ پہنچ سکے۔ کتنی ہمارے دین اسلام میں کتنی خوبصورت ہے ہماری عید، ہر عید کا کتنا اچھا جو ہے ایک مقصد ہے، کتنا اچھا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اور ہمیں جو ہے اپنے بچوں کو
بتانا چاہیے کہ ہم عید کیوں مناتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیونکہ آج کل کے پیرنٹس جو ہیں وہ نہ تو اپنے بچوں کو صحیح طرح ٹائم دیتے ہیں، نہ گائیڈ کرتے ہیں. تو یہ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہم کیوں گھر میں جانور لا رہے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہم کیوں جو ہے وہ ذبح کرتے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو سب کچھ یہ بتانا چاہیے جو ہمارے پیرنٹس نے ہمیں بتایا. اور ایون کہ اگر ہمارے پیرنٹس نے ہمیں نہیں بھی بتایا تو اب تو ہمارے پاس اتنی زیادہ فیسلٹیز ہیں نالج حاصل کرنے کے لیے. آپ کے پاس فون ہے، آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے، آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، اور اتنے سارے مفتی حضرات ہیں جو کہ اس بارے میں ڈسکشن کر چکے ہیں، اور ان کے اتنے بیانات ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد کو آپ سن سکتے ہیں. اب تو یوٹیوب کے اوپر ہر سب کچھ ہے آپ کے پاس، بہت ایزیلی آپ اگر کچھ لرن کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے جو فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں، خود بھی لرن کریں اور سب کو بتائیں. ایک اور حدیث جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحج کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا. نیز فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے. تو جی، قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم پر واجب ہوتی ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کا مال اور اس کی حاجات اصلیہ سے زائد موجود ہو، اسی مال کے نصاب سے کوئی زیورات ہوں یا مال تجارت ہو، تو اس شخص پہ جو ہے یہ واجب ہے. اور اگر عورت کے پاس بھی یہ ہے تو اگر عورت بھی جو ہے وہ مال کے نصاب ہے تو قربانی عورت پر بھی واجب ہے. تو اگر آپ خاتون ہیں اور آپ کے پاس جو ہے یہ سب ہے تو آپ بالکل قربانی کر سکتی ہیں، اور کرنی بھی چاہیے. کیونکہ میرے خیال میں اس سے بہترین جو ہے کوئی عمل آج کل کے جو عید ہے، اس عید کے اوپر اس عمل سے زیادہ کوئی بھی عمل جو ہے محبوب نہیں ہے ہمارے اللہ تعالیٰ کو. تو یہ جو چپس آپ دیکھ رہے ہیں، ایک ٹپ میں آپ کو دے دوں میرے جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، کہ اگر آپ نے اس طرح کی چیز کھانی ہے اور آپ کو یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی حرام چیز نہیں ہے، تو چیک کر لیں کہ اس کے اوپر ویگان لکھا ہو، ویگن جو ہے وہ لکھا ہو، VEGAN. اس سے یہ مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی اینیمل پروڈکٹ نہیں ہے. تو یہ آپ آرام سے کھا سکتے ہیں اور بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سارے بچوں کی پروڈکٹس آ گئی ہیں، اور ان کے کھلونوں سے لے کر ان کے پلیٹس اور گلاسز اور سب کچھ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. تو یہ کافی بڑی سپر مارکیٹ ہے، اور اس کے اندر تقریباً ضرورت زندگی کا سارا ہی سامان آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا. بس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لینا کیا ہے. تو یہ ڈرنکس وغیرہ پڑی ہیں ہماری، اور پیٹس وغیرہ ہیں اگر آپ کے پاس تو آپ ان کا سامان بھی یہاں سے خرید سکتے ہیں. یہاں پہ بھی بلب وغیرہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور اگر ہمارا کوئی گھر کا جو وہ بلب وغیرہ فیوز ہے تو ہم یہاں سے وہ لے سکتے ہیں. یہاں پہ ساری کلیننگ کی پروڈکٹس آ گئی ہیں، کلیننگ کے برشز وغیرہ یہاں پہ پڑے ہیں، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں. چلیں آگے چلتے ہیں. یہ ڈرنکس کا آگے سیکشن، جوسز وغیرہ پڑے ہیں، کولا رکھی ہوئی ہے، اور یہ پھر بچوں کے ٹوائز کا سیکشن ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پیمپرز آ گئے، اور یہ بچوں کے
فوڈ کا سیکشن ہے، جیسے عام زبان میں ان کا سیریل وغیرہ، بسکٹس اور سریلیک جو ہے وہ، اور یہ ریڈی میڈ فوڈ. میرا نہیں خیال کہ آپ بچوں کو جو ہے یہ ریڈی میڈ فوڈ دینا چاہیے. ایون کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں بہتر ہے کہ آپ انہیں گھر میں بنا کر دیں تو وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. بلکہ 1 سال سے چھوٹے بچوں کو تو آپ اتنا کچھ دے سکتے ہیں، فروٹس دیں، آپ اتنی سبزیاں ہیں وہ اس کو بوائل کر کے دیں، اور آپ خود گھر میں بنائیں تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ وہ جو پیکجڈ فوڈ کے اندر کوئی بھی ایکسٹرا جو ہے وہ کیمیکلز وغیرہ ڈلے ہوتے ہیں، تو تاکہ ان کے اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں اسٹمک، تو بہتر یہی ہے کہ آپ خود سے انہیں گھر میں بنا کر دیں. اور بہت ایزیلی اور بہت کم ٹائم میں جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ بچوں کی ریڈی ہو جاتی ہیں. بس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کرنا کیسے ہے. یہاں پہ ڈیکوریشن کی چیزیں جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں، بیڈ شیٹس وغیرہ بھی ہیں. چلیں جی خواتین حضرات، اب یہاں پہ آپ لوگ مجھے اجازت دیں. امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. کائنڈلی چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور دعاؤں میں مجھے اور میری فیملی کو بھی یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.